الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس قرآن کا 10واں سبق ہے. اس سبق میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9، 10 ان 3 آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر کریں گے. حاضرین، اس سورۃ مبارکہ کی پہلی گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خالص مومنین مسلمان کا تذکرہ فرمایا، ان کا صفات ذکر کیا. اس کے بعد پھر ان کفار اور مشرکین کا ذکر کیا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے منکر تھے اور پیغمبر کے انکار کرنے والے تھے، کافر تھے. اب یہاں پہ ایک تیسری گروہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تیسری جماعت جو نہ خالص مسلمان ہے اور نہ خالص کافر بلکہ وہ منافق ہیں. آپ پہلے ان آیات کو سمجھیں. آیت کی سمجھنے کے بعد پھر آپ کو میں منافق کی تعریف اور منافق کے اقسام بیان کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض. الناس کا معنی ہے لوگ. من یقولو، قال یقولو جس کا معنی ہے کہنا، جو کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لے آیا، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر یوم دن کو کہا جاتا ہے، آخرت کی دن پر. وما هم بمؤمنین، ما کا معنی ہے نہیں، ہم ضمیر یہ راجع ہے ان لوگوں کی طرف. وما هم، اور نہیں ہے یہ لوگ، بمؤمنین ایمان لانے والے. یخادعون، خادع یخادع، باب مفعلہ کا فعل مضارع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، وما یخدعون، حالانکہ نہیں لے آیا ہے، نہیں دھوکہ دیتا ہے یہ لوگ، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور ان کو یہ معلوم نہیں، ان کو احساس نہیں ہے. فی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، فی کا معنی ہے میں، ان کے دلوں میں مرض، روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے. فزادہم اللہ، بس بڑھا دیا، اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم کا معنی ہے دردناک. بما کانوا، بسبب اس چیز کے، یکذبون جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یعنی ان جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو ان آیات میں اللہ جل جلالہ ان منافقین کا ذکر کرتے ہیں جو منافق اپنے زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لے آیا ہے کچھ دنیاوی اغراض کے لیے. مثلا وہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جاتے تھے تو ان کو مال غنیمت وہاں سے مل جاتا، تو یہ مال غنیمت کے حصول کے لیے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جہاد نہ کرے، جنگ نہ کرے، ہمیں اپنے گھروں سے نہ نکالے، ان چیزوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے اور کلمہ اپنے زبان پہ پڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں.
لیکن ان کے دلوں میں حقیقتاً ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا اور یہ مومن نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آیا ہے، در حقیقت یہ لوگ مومن نہیں ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے. ابھی منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کی تعریف تو میں نے آپ کو کر لیا. منافق دو قسم کے ہیں، ایک اعتقادی منافق ہے، دوسرا عملی منافق. اعتقادی منافق جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دل میں کلمہ نہیں ہے، دل سے وہی منکر ہے، کافر ہے، اور مسلمانوں کی جو کیفیات ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ صفات آئے نہیں. اور عملی منافق وہ ہے کہ جو حدیث شریف میں جس کی نشانی آئی ہے آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، و اذا، کہ تین آدمی کی تین قسم کے جو چیزیں ہیں. مثلا کوئی جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اذا وعد خالف، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. اسی طرح جب کسی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ امانت رکھتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ اعتقادی منافقت نہیں ہے بلکہ عملی منافقت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ چیزیں عملی منافق میں آتے ہیں. تو یہ جو لوگ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں یہ اعتقادی منافق تھے. اللہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں تو ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا اور مومنین کو دھوکہ دیا، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. یہ دھوکہ ایک دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو اس طرح نقصان ہوا اور ان کو پھر احساس بھی نہیں ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص متعین کر کے بتایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ منافق ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. آپ کے ساتھ اس طرح مسلمانوں کی طرح پیش آتے ہیں لیکن یہ حقیقت مسلمان نہیں ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے دلوں میں منافقت کا بیج بویا ہوا ہے. یہ ابھی اگر ایمان کی طرف آتی بھی ہیں تو یہ نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے ایک ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اپنے اوپر جو ہے یہ صفت غالب کی ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ زبان کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا کیونکہ انہوں نے خود ضد اور ہردرمی کیا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت میں بھی اضافہ کر دیا. تو یہ تیسرا گروہ ہے کہ جو نہ مومنین ہیں، نہ خالص کافر ہیں، مشرک ہیں، بلکہ درمیان میں ہے. لا ہؤلاء ولا ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اسی طرح ہمارے درس قرآن کے اور دروس اور ترجمہ اور جو ہم یہاں پہ بنیادی نکات بیان